بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، جب امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک دن رات کے اندھیرے میں اچانک آسمان پر ہوا کا طوفان سا اٹھا، درخت جھومنے لگے اور زمین پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ امام حسین کے صحابہ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک نورانی سا قافلہ نمودار ہوا۔ وہ انسان نہیں تھے بلکہ جنات کا ایک بڑا لشکر تھا۔ ان کے سردار کا نام تھا ظفر جن۔ ظفر جن آگے بڑھے، امام حسین کے قدموں پر گر پڑے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، ہم نے آپ کے نانا رسول اکرم کو مانا ہے، آپ کے والد علی کی ولایت کو قبول کیا ہے، آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، اجازت دیجیے تو ہم یزید کے لشکر کو پل بھر میں نیست و نابود کر دیں۔ امام حسین نے نہایت سکون سے جواب دیا، آئے ظفر، تمہاری محبت اور وفاداری قابل قدر ہے، لیکن میرا مشن انسانوں کے ذریعے پورا ہونا ہے۔ اگر جنات میدان میں اتر آئیں گے تو قیامت تک کوئی یہ مثال نہیں دے سکے گا کہ انسانوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ یہ سن کر ظفر جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولے، مولا، ہم تو صرف آپ اور آپ کے اہل حرم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری جان اور میرے اہل بیت اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا پیغام رہتی دنیا تک پہنچے گا۔ یہ سن کر ظفر جن اور ان کے لشکر نے چیخیں مار مار کر گریہ کیا۔ وہ سروں پر خاک ڈالتے، ماتم کرتے اور بلند آواز سے فریاد کرتے رہے، ہائے مظلومی کربلا، ہائے نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے دن جب امام حسین شہید ہو گئے، ظفر جن اور ان کے ساتھی جنگلوں اور بستیوں میں جا جا کر نوحہ پڑھتے رہے۔ وہ جہاں بھی گئے امام حسین کی مظلومیت کا پیغام سناتے رہے۔ جب کربلا کے ریگزار پر امام حسین کی شہادت ہوئی، آسمان کے تارے ماند پڑ گئے اور زمین ماتم کرنے لگی۔ اسی وقت ظفر جن اور ان کے ساتھی بھی اس المناک خبر کو سن کر نڈھال ہو گئے۔ وہ چیخیں مارتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور روتے ہوئے کہتے، اے کاش ہم انسان ہوتے تاکہ اس قربانی میں شریک ہو سکتے۔ ظفر جن نے اپنے لشکر سے کہا، ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ جہاں جہاں جائیں امام حسین کی مظلومیت کی داستان سنائیں تاکہ لوگ حقیقت کو جان سکیں۔ چنانچہ وہ گرواہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ جن قریبی دیہاتوں میں گئے، کچھ جنگلوں میں اور کچھ شہروں کے قریب۔ وہ بلند آواز میں نوحہ پڑھتے، ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب گاؤں کے لوگ یہ آوازیں سنتے تو حیران رہ جاتے کہ یہ کون ہیں جو رات کی تاریکی میں گریہ کر رہے ہیں۔ جب انہیں جنات نے بتایا کہ حسین ابن علی کو یزید کے لشکر نے شہید کر دیا ہے، تو لوگ بھی رونے لگتے اور اپنے گھروں میں ماتم کرنے لگتے۔ یوں ظفر جن کے ذریعے امام حسین کی خبر تیزی سے پھیلنے لگی۔ روایات میں ہے کہ ظفر جن نے اپنے کچھ ساتھیوں کو یزید کے دربار کے قریب بھیجا۔ وہاں رات کے اندھیرے میں ایسی آوازیں بلند ہوئیں کہ پورا محل لرز اٹھا، اے یزید، تو نے رسول کے نواسے کو شہید کیا، لعنت ہو تجھ پر۔ یزید خوفزدہ ہو کر جاگ اٹھا اور اپنے محافظوں کو بلایا، لیکن کوئی نہ ملا۔ اسے لگا جیسے خود آسمان اس پر لعنت بھیج رہا ہو۔ ظفر جن نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور کہا، ہماری زندگی کا مقصد اب یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو ہم حسین کی یاد کو زندہ رکھیں، قیامت تک ہمارا نوحہ فضاؤں میں گونجتا رہے گا۔ اور واقعی جنات کا یہ نوحہ آج بھی روایتوں میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ کربلا کے بعد جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں میں امام حسین کے غم میں ماتم کرتے تھے۔